جوائن کیا یہاں پہ ڈاکٹر صداقت صاحب نے کہ میرج کنسلٹنٹ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اور آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم سے بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہیں پیرنٹنگ سٹائلز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا پہلے تو مجھے بتائیں ڈاکٹر صداقت, یہ ٹاپک کیوں چوز کیا آپ نے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کے والدین اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی امن و سکون سے نہیں رہ رہے. والدین کو میں نے بہت دکھی دیکھا ہے اور اولاد بھی خوش نہیں ہے. تو یہ روزمرہ چونکہ کام کاج میں ہمیں یہ صورتحال دیکھنی پڑتی ہے کہ بچے والدین کا کہنا نہیں مان رہے, والدین اس پہ بڑے اپسیٹ ہو رہے ہیں اور پھر اس سے بہت ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے. ان کے آپس میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی منزل بھی نہیں بنتی. سو اس وجہ سے آج یہ ٹاپک چنے. اور بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو والدین کرتے ہیں بہت اچھی نیت سے, بلکہ بہت ہی اچھے ارادوں سے, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور وہ کرتے ہیں. تو آج ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے. مقصد کسی پہ انگلی اٹھانا نہیں, میں خود ان میں سے یہ ساری غلطیاں تقریباً میں بھی کرتا رہا ہوں, اور آہستہ آہستہ ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے کیونکہ ہم پیرنٹنگ عام طور پر اپنے والدین سے یا گرد و پیش کے لوگوں سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور آج کے زمانے میں چونکہ سائنس ہر چیز کو ریسرچ کا نشانہ بناتی ہے اور اس سے بڑے کنکریٹ جو نتائج آتے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آج ہم سیل فون سے, انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سائنسدانوں نے پیرنٹنگ کے فیلڈ میں یا بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی ایسی تجاویز مرتب کی ہیں جو بہترین نتائج پیدا کرتی ہیں اور گارنٹی سے بہترین نتائج پیدا کرتی ہیں, کیونکہ ریسرچ ہوتی ہے 10 سال 20 سال پھر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. اور ہم یہاں پر اسپیسیفکلی پاکستانی پیرنٹس کی بات کریں گے, رائٹ, کہ جو سب سے پہلا میرا بلکہ سوال بھی یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں ماشاءاللہ سے, اگر بیٹی ہو تو اس کو بیانے کے بعد بھی اس کا جو ہے خرچہ بھی تھوڑا سا بھیج رہے ہوتے ہیں, پوچھنا بھی ہوتا ہے. کچھ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بیٹی ذرا سی اپسیٹ ہو تو گھر بلا لیتی ہیں کہ آ جاؤ, اور گھر آ جاؤ واپس, وہاں پہ کسی کے نخرے سہنے کی ضرورت نہیں. اور جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو یونیورسٹی تک, حالانکہ اگر آپ باہر چلے جائیں تو یونیورسٹی ٹوٹل آپ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے, تو کالج یونیورسٹی تک پیسے دیتے رہتے ہیں اور اتنا سر پہ چڑھا دیتے ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ کچھ نہ کر سکیں اپنے لیے تو پھر عجیب سی بات ہوتی ہے. اور جو بڑھاپے کا سہارے والی بات تھی وہ بھی مجھے لگتا ہے آج کل اپلائی نہیں ہوتی ہے. تو اسی پر اگر ہم بات کریں, آپ نے پہلے ہی سب سے بہت اہم غلطی کی طرف اشارہ کیا کہ والدین بہت دور نکل جاتے ہیں اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے میں. یعنی وہ اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اولاد کو کچھ کرنا نہیں سکھاتے. اور والدین نے چونکہ آگے چل کے اولاد کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا, اولاد نے اپنی منزلوں کی طرف جانا ہوتا ہے, بیٹیوں نے بیاہ جانا ہوتا ہے, بیٹے بھی اپنا گھر بسا کے عموماً آخر کار علیحدہ ہی رہتے ہیں. تو والدین انہیں غلط فہمی ڈال دیتے ہیں کہ جیسے والدین ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں دنیا بھی ایسے ہی کرے گی, اور والدین جیسے انہیں سب کچھ کر کے دے رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی مثال دی بیٹیوں کے حوالے سے, تو والدین ان کے لیے اتنا کچھ کرتے رہتے ہیں کہ بیٹوں کو یا بیٹیوں کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ اپنے لیے کچھ کریں. اور انہیں پھر جب بندہ کوئی کام کرتا نہیں تو وہ کرنا آتا نہیں, اور جب پہلی دفعہ وہ کام کرنا پڑتا ہے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے وہ کریں جو وہ اپنے لیے نہیں کر سکتے. جیسے ایک بہت ہی چھوٹا بچہ ہے, وہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تو ہم اسے کھلا دیتے ہیں, لیکن ہم اسے پھر کھانا کھانا سکھاتے بھی ہیں. بالکل ہم یہ نہیں کرتے کہ اسے کھانا خود اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے. لیکن آپ نے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو 14-15 سال کے ہو جاتے ہیں اور ان کی اماں یا ان کی نانی جو ہے ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے پہ اصرار کرتے ہیں, اور بچہ منہ کھول دیتا ہے اور ساتھ وہ ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے. بالکل ہاتھ میں آپ نے ٹیبلٹ پکڑی ہوئی ہے اور ادھر آپ جو ہے نا کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچوں کی عادتیں جو ہے وہ خراب کرنے کے مترادف ہے. جیسے
بعض اوقات تو مائیں بچوں کا ہوم ورک اپنے ہاتھ سے کر دیتی ہیں بالکل اور ان کے بہت سے ایسے کام جو انہیں اسکول سے ملتے ہیں کرنے کے لیے ہوم ورک کے علاوہ بھی وہ بھی اپنے ہاتھ سے مائیں کر دیتی ہیں. بچوں کو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بوٹ پالش کر لیں یا اپنے کپڑے سنبھال کے رکھ لیں. تو بچوں کو وہ جو ہیومن سکلز ہیں یعنی تمام بچوں کو والدہ صبح جگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور وہ نہ جاگنے کے اوپر مصر ہوتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر ابھی تھوڑی دیر. تو یہ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے جبکہ شروع سے ہی بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے وہ باقی سارے کام تو اپنے کر لیتے ہیں. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ جب بات بھی نہیں کر سکتا تو وہ رو کے اپنی ضرورت بتاتا ہے. ماں باپ اس پہ بھی ویسے اچھلتے ہیں بہت گھبراتے ہیں ہر چیز پہ کہ بچہ روتا کیوں ہے. بھی بچہ بات جو نہیں کر سکتا تو وہ رو کے ہی پیغام دے گا. اور ماں باپ چاہتے ہیں بچہ بالکل نہ روئے یا بچے بے چین نہ ہو یا بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ذرا سی بات میں جب بچے بے چین ہوتے ہیں بلکہ بچے جب بور ہوتے ہیں تو وہ والدین کو کہتے ہیں کہ ہم بور ہو گئے ہیں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور چھٹیوں میں جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو دوسرے تیسرے دن جب بچے بہت بور ہو جاتے ہیں تو پھر ہر وقت ان کو برگر چاہیے, ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی تفریح چاہیے. تو والدین یہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو فوری طور پر خوشیاں مہیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو خوشیاں 5 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں بچوں کے لیے خوشیاں ہوتی ہیں وہ چیزیں پھر 25-50 سال کی عمر میں جا کے خوشیاں نہیں رہتی. ہر چیز وقت سے پہلے دے دینا, وہ سینس آف رسپانسبلٹی ختم کر دینا بچوں میں. جی لانگ ٹرم کے بارے میں سوچنا والدین کو چاہیے کہ جب وہ بچوں کے بارے میں خواب دیکھتے دیکھتے بہت آگے نکل جاتے ہیں تو پھر انہیں واپس آ کر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ابھی میں ایسا کیا کر سکتا ہوں جس سے کہ یہ خواب سچ ثابت ہو جائیں. سو اس کے لیے لانگ ٹرم سوچنا, ابھی کا نہ سوچنا, یہ بہت اہم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو میں دیکھتی ہوں پیرنٹس میں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا اب یہ ایڈوائس اگر وہ اپنے پلے باندھ لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے بچے کو ڈانٹیں گے کسی اور بات, جیسے فار ایگزامپل جھوٹ بولنے پہ ڈانٹ دیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا, لیکن باہر گھنٹی بجے گی تو کہیں گے بیٹا باہر جا کے کہہ دو امی گھر نہیں ہے. تو مطلب اس میں بھی بڑا کانٹرڈکشن آتا ہے, اس سے بھی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے پھر. ہاں یہ جو لیکچرنگ ہے خصوصاً والدین کی طرف سے بچوں کو بڑی باتیں کرتے ہیں والدین بچوں کے ساتھ, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے انہیں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, لیکن خود اپنے عمل کے حوالے سے اپنا جو ایکشن ہے وہ ان کا اس کے مطابق نہیں ہوتا ہے. اینڈ یو نو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور بچے کچھ کنفیوز سے ہو جاتے ہیں اور عموماً بچے نقل کرتے ہیں پھر والدین کی انکانشیسلی, کیونکہ بچوں کے برین میں اور ہم سب کے برین میں ایک نقل کرنے والے سیلز یا نیورون ہوتے ہیں جنہیں مرر نیورون کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ماحول سے ارد گرد سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, زبان سیکھتے ہیں, فیشن سیکھتے ہیں, رسم و رواج سیکھتے ہیں. تو ہم جو مرضی کہتے رہیں وہ لفظ جو ہیں وہ ہوا میں فضل آؤٹ ہو جاتے ہیں, ان کی کوئی بہت زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی. جو بھی بات ہم کرتے ہیں اس کی ویسے بھی کہتے ہیں کہ اہمیت صرف 7% ہوتی ہے, ہماری باڈی لینگویج کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, ٹون آف وائس کی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے, ہم کرتے کیا ہیں. سو بچوں کے سامنے جب تک ہم اپنی اگزامپل اچھی نہیں سیٹ کرتے تو جب جسے کہتے ہیں نا واک یور ٹاک, کہ جو بات بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں پھر اس پہ خود بھی عمل کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایسا ہمیشہ کرتا رہوں, میں نے تو بتایا یہ سب غلطیاں میں کرتا رہا ہوں اور اب چونکہ مجھے غلطیاں کرنے کے بعد اندازہ ہوا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ والدین کو ہمبلی. آپ کی غلطیوں سے ہم بھی سیکھ سکتے ہیں, جتنے بھی اس وقت پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے اور سب اس وقت کہہ رہے ہوگا ہائی یہ تو میں بھی کرتی ہوں, یہ تو میں بھی کرتا ہوں. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ چینجز آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور یہ واک دا ٹاک والی بات جو ہے بالکل صحیح ہے. ایک اور بات جو اکثر جس میں 50-50% جو ہے نا وہ کانفلکٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں سے دوستی کرو, کچھ لوگ کہتے ہیں دوست نہیں بنانا چاہیے اپنے بچوں کو. یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ دوستی بچوں سے کرنی چاہیے کہ ایک وہ پیرنٹس والی سختی جو ہے مینٹین رکھنی چاہیے.
بچے دوست نہیں ہو سکتے لیکن آپ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویے رکھ سکتے ہیں. اچھا. دوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ہر بات ان کی مانیں گے, کیونکہ دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے ہم کچھ بھی کہیں تو وہ کویسچن نہ کرے اور ساتھ چل پڑے. صحیح. تو اگر ہم بچوں کے دوست پریٹینڈ کریں گے اپنے آپ کو, اگر ہم بچوں کے ساتھ ایسے ظاہر کریں گے, بار بار کہیں گے, کیونکہ ہم بچوں کو بہت ساری باتیں کہتے ہیں جس سے کہ بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ رسمی باتیں ہوتی ہیں. اچھا. جیسے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بس اسے اپنا ہی گھر سمجھیں. بالکل. تو بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے. بالکل. اور بہت بچپن سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا ہے سب آپ کا ہے. لیکن آپ دیکھیے بچے کبھی والدین کو بعد میں چل کے آگے جو کچھ بھی وہ اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں وہ والدین کو کبھی نہیں کہتے کہ جو کچھ بچپن سے ہی نہیں کہتے. بچپن سے کوئی پاکٹ منی بھی ملتی ہے تو اس کا بھی حساب لیتے ہیں کہ اتنی پیسے میرے تھے اور اتنے آپ نے مجھے دیے ہیں, اتنے اگر رہتے ماں باپ کے پاس پڑی ہو پاکٹ منی تو پھر اس کا بھی وہ ہر روز یاد دلاتے ہیں کہ میرے اتنے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے. عیدی اگر جمع کرا دو پیرنٹس کو تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے جو ہے نا میرے اپنے پاس رکھنی ہے. جی. تو ایک جو بچوں کو یہ کہنا ہے کہ تم ہمارے دوست ہو, تم ہمیں ہر بات بتایا کرو, یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ بچے جب والدین کو ہر بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو در حقیقت وہ ہر بات نہیں بتا رہے ہوتے. وہ جو بات کنوینینٹ ہوتی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جو نہیں بتانا چاہتے وہ نہیں بتا رہے ہوتے. تو والدین اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چلو جو بھی کچھ بچہ کرتا ہے ہر بات تو ہمیں بتاتا ہے. اور جب بچہ اسکول, کالج یا یونیورسٹی سے آ کے والدین کو بتاتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, تو والدین کی پھر یہ جرات نہیں ہوتی کہ یہ تم غلط کرتے ہو, کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پہ تنقید کریں گے تو آئندہ بتائے گا نہیں. حالانکہ وہ پہلے ہی پک اینڈ چوز کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ برداشت کر لیں گے والدین, میں بتا دیتا ہوں, یہ نہیں برداشت کریں گے, میں نہیں بتاتا. تو سب کچھ بچے نہیں بتاتے. جب آپ سب کچھ بچوں کے منہ سے نکلوا ہی نہیں سکتے تو یہ تمنا بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز بتائیں. لیکن جو آپ ان کے حالات دیکھتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ ایکچولی کیا کرتے ہیں. یہ بہت آج کل کے دور میں ویسے ڈاکٹر صاحب بہت مشکل نہیں ہے, کیونکہ ایک تو جنریشن گیپ اتنا آ گیا ہے بیکاز آف ٹیکنالوجی کہ ہر چیز. سب سے زیادہ جو مجھے ڈر لگتا ہے نا وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کہا جاتا تھا کہ بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, آپ نے اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے. گھر میں کوئی باجی آ جاتی تھی, کوئی بڑے آ جاتے تھے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ڈر کس بات کا ہوتا تھا کہ عمر سے پہلے آپ کو جو ہے کوئی اس طرح کی باتیں نہ پتہ چل جائیں. آج کل اتنا فری فلو آف انفارمیشن ہے کہ آپ مانیٹر نہیں کر سکتے کہ آپ کے بچے کو کیا پتہ ہے اور کیا نہیں پتہ, اور پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی ایسی باتیں. تو اگر دوستی نہیں رکھیں گے تو خدا نہ خواستہ اگر بچہ نقصان دہ سچویشن میں چلا گیا ہے یا وہ پھنسا ہوا ہے کسی سچویشن میں, تو وہ ڈر کے مارے اگر نہ بتا رہا ہو پیرنٹ کو, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو ایز سچ ان کے دوست بننے کے بغیر بھی آپ کو ان کے سارے حالات پتہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ان کے گریڈز دیکھ کے پھر آپ ان کے اسکول جاتے ہیں یا کالج یونیورسٹی بھی والدین کو جانا چاہیے. صرف آپ کو جانے سے کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہیں, ان کے ٹیچر سے ملنے سے پتہ چلتا ہے. پھر جب ہم لوگوں کو تھوڑی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتا دیں, اور ہم ایک دم انہیں گولی مارنے پہ تیار نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ جب ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو شوٹ کر دیں. اچھا, بچوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات, جو حقیقی معلومات ہیں, وہ گھر کے ملازموں کے پاس ہوتی ہیں. اور والدین ملازموں کو کبھی یہ جرات ہی نہیں دیتے کہ وہ ان کے ساتھ بچوں کے بارے میں کوئی بات کر سکیں. اور بچے جب والدین کے ساتھ ویو لینتھ نہیں ملا پاتے تو پھر حالات بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے, ہو جاتے ہیں حالات. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی رشتہ دار یا گھر کے ملازم یا بچے کے اپنے کلاس فیلوز یا ٹیچر, ان کو ہمیں اتنی جرات دینی چاہیے کہ وہ بچوں کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات دیں تو ہم ایک دم اچھل نہ پڑیں اور ایسا جھٹکا نہ ان کا کریں کہ آئندہ وہ ہاشپ کر لیں. بالکل. تو یہ معلومات جو بچوں کے بارے میں ہے, جب ان کے حالات کے اوپر ہم گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ وہ اپنے سمارٹ فون کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, کیا اس میں ڈوب گئے ہیں, اور جب وہ ڈیسک ٹاپ یوز کرتے ہیں تو اس کی اسکرین کا رخ کدھر ہوتا ہے, یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں, جو بھی کنسیل کرتا ہے, جو بڑے بڑے پاس ورڈ لگا کے رکھتے ہیں لوگ اپنے سیل فونوں پر, وہ گڑبڑ تو ہوتی ہے.
माने या न माने अच्छा, गड़बड़ बच्चों तो। से ये कहो ना तो कहते हैं मामा चोरी हो गया तो मामा इसमें आपकी भी पिक्चर्स हैं, देखिए मेरी बहन की भी पिक्चर्स हैं, इसमें मैं तो इसलिए पासवर्ड लगाया हुआ है। बच्चे तेज बड़े हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब आपने ये बात बहुत सही की कि आप जितना मर्जी चाहें आप बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सकते। वो एक आपको डिस्टेंस जो है ना वो रखना ज़रूरी है। या बेस्ट फ्रेंड का जो तस्वर है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा हमें। ज़िंदगी में भी जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं जो हम पे तनकीद भी कर सकते हैं, बिल्कुल। या ऐसे लोग जो हमसे पूछते हैं कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं इसके मकासद क्या हैं, तो फिर वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। लेकिन ऐसे ही हर काम में हमारे बेस्ट फ्रेंड वो नहीं होते जो हमारे बहुत गहरे राजों पर पर्दा रखते हैं, जो हमारे लिए झूठ बोलते हैं, हमारे वालिदैन को बताते हैं कि हम बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहे हैं जबकि हम अच्छा नहीं जा रहे होते। इस पे तो हम अलग से भी, बेस्ट फ्रेंड होने पे हम अलग से भी बात कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि हम टिप जो है बता दें, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा कम रह गया, कि ये जो एक चीज़ है जो बच्चों को मुकम्मल आज़ादी दे देनी चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं वो करें, या फिर आप उनके लिए एक प्रोफेशन चूज़ कर लो, और अगर आप थोड़ा सा धक्का देते रहोगे तो शायद ही वही चीज़ बन जाए। कि रहनुमाई हम कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को वो नहीं बना सकते जिसकी अहलियत उनमें नहीं है। उनके अंदर जो धागे चल रहे हैं और जो उनका फैब्रिक है, हमें उसके मुताबिक सोचना चाहिए। हमें अपने ख्वाबों की तकमील के लिए बच्चों के नाजुक कंधों पे बोझ नहीं डालना चाहिए, और बच्चों को ज़बरदस्ती वो बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि जो वो बन नहीं सकते। क्योंकि वैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुकम्मल हों, वो हर चीज़ में, वो फैशन में भी ठीक हों, वो हर चीज़ में अच्छे हों। ये सारी ख्वाहिशें हमारी होती हैं क्योंकि हमारी अपनी नातमाम तमन्नाएं होती हैं जो हम खुद नहीं बन सके होते, तो वो फिर बच्चों के ज़रिए हम बूस्ट करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ कनाडा में पढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो यूँ कर रहा है, वो यूँ बन गया है, वो बहुत बड़ा अफसर है। तो ये सारी बातें कि हम बच्चों को आसमान पे सितारों की तरह चमकते हुए देखना चाहते हैं, एट द सेम टाइम रात को हम चाहते हैं कि वो हमारे कदमों में बैठकर हमारे लिए कोई वो अच्छे कलमात भी अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है डॉक्टर साहब। ये बहुत डिटेल टॉपिक है। आज जितनी हमने बातें आपको बताई हैं, मैं चाहूँगी इसके ऊपर आप गौर करें और अपने अंदर जो जो ये आपको चीज़ें आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि हाँ ये तो मैं भी करती हूँ, ये मैं भी करता हूँ, इस पर गौर कीजिए और थोड़ा सा देखिए कि एटीट्यूड चेंज करके क्या होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक अगर आप टिप देना चाहें उन पेरेंट्स को जिनको अचानक रियलाइज़ हो गया मैं ये गलती करती हूँ, तो वो किस तरह अपना एटीट्यूड चेंज करें? अच्छा, वो ये है कि वालिदैन अक्सर चाहते हैं कि बच्चे हमारे गुन गाएं, बच्चे हमारे गीत गाएं, और हम उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए फ़ैसले करते हैं कि वो जिससे खुश रहें। और जब हम ऐसे फ़ैसले करते हैं जिससे कि बच्चे खुश रहें, तो फिर वो फ़ैसले जो है हकीकी फ़ैसले नहीं होते, वो हमारी ज़रूरत के फ़ैसले होते हैं, वो असली कारआमद फ़ैसले नहीं होते, वो हमारे अपनी दिली तमन्नाओं को पूरे करने के फैसले होते हैं। तो कभी कभी ये आप याद रखें कि बच्चों को आगे चल के फ़ायदा पहुंचाने के लिए वक्ती तौर पर उन्हें नाराज़ करने की भी ज़रूरत होती है, और अगर हम उनकी किरदार साजी पर तवज्जो दें तो ये बहुत बेहतर है। क्योंकि वो कितने भी बड़े अफसर बन जाएं, वो कितने भी अमीर कबीर हो जाएं, वो कितने बड़े सेलिब्रिटी बन जाएं, अगर उनका अंदर दुखता है, अगर वो अपने आप को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते, तो फिर ज़िंदगी में आखिरकार उन्होंने कुछ भी हासिल ना किया। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल कि आप उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि वो जब अपने आप से खुश होंगे, मुतमईन होंगे, तो ज़िंदगी में जहाँ भी होंगे वो कोई अच्छा ही काम करेंगे और किसी को दुख एटलीस्ट नहीं पहुँचाएंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को आगे भी लेकर कंटिन्यू करेंगे।